بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میں اپنے قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹوڈے آئی ویلکم ٹو یو آل ان مائی قرآن کلاس۔ آج کی کلاس میں جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے محل وقف کے اعتبار سے وقف کی ٹوٹل 4 اقسام، اور ان میں سے جو آج میں سکھاؤں گا وہ ہے وقف حسن اور وقف قبیح کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کلاس میں جو اس سے پہلے والی کلاس تھی اس میں نے بتایا تھا کہ محل وقف کے اعتبار سے ٹوٹل وقف کی اقسام 4 ہیں: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو یہاں پر جو اسکرین پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے، آپ اس کو کلک کریں تاکہ وہ کلاس بھی آپ دیکھ سکیں، کیونکہ اس کلاس کے دیکھے بغیر وقف حسن اور وقف قبیح کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی۔ محل وقف کے اعتبار سے وقف کی ٹوٹل 4 اقسام ہیں۔ ان میں سے 2 جو اقسام ہیں وقف تام اور وقف کافی، یہ گزشتہ کلاس میں اس سے جو پہلے والی کلاس تھی اس میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیں۔ آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں، اس کا یہاں پر لنک موجود ہے، اور آپ ڈسکرپشن پہ اس کا لنک موجود ہے، اور اسی طرح اسکرین پہ وہ ویڈیو بھی شو ہو رہی ہے۔ اسی طرح وقف سے متعلق جتنے بھی قاعدے و تفصیل ہیں وہ میری تمام ویڈیوز میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 2 قسمیں ہیں، ایک وقف تام اور دوسرا وقف کافی، یہ دونوں ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے وقف حسن اور وقف قبیح کے بارے میں۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ وقف حسن یعنی محل وقف کے اعتبار سے وقف کی جو تیسری قسم ہے، اور جو آج کے سبق کا یہ موضوع بھی ہے، اس میں ہے وقف حسن۔ سب سے پہلے وقف حسن کی تعریف جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بعد مثالوں کے ذریعے میں بتاؤں گا کہ وقف حسن کیا ہے۔ تعریف اس کی کیا ہے کہ موقوف علیہ کا اپنے ما بعد کلمے یا جملے سے لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے تعلق ہو، وقف کرنے سے نہ معنی تبدیل ہو اس کی، اور نہ ہی کوئی اس میں ابہام یعنی کوئی شک ہو۔ یعنی موقوف علیہ کہتے ہیں یعنی جس کلمے کے اوپر، جس حرف کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں، آپ اس معنی تعریف کو سب سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور اب ہم مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں گے۔ مثال ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں دیکھیے آپ، الحمد للہ رب العالمین، اگر کسی نے یہاں پر وقف کر دیا الحمد للہ، اس کلمے کے اوپر وقف ہو گیا، یعنی یہاں پر آپ دیکھیے یہاں وقف ہو گیا الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو معنی یہاں پر اس پورے جملے میں یعنی کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ معنی کے لحاظ سے یہ بالکل کمپلیٹ ہے، یہاں پر معنی درست ہے۔ اگر ہم آگے معنی کرتے ہیں اس کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے معنی میں، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ اس کے تعریف کے اوپر غور کریں کہ موقوف علیہ کا اپنے ما بعد کلمے سے یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے، یہ موقوف علیہ ہے، یہ جو للہ ہے یہ موقوف علیہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف کیا ہے ما بعد کلمے کے ساتھ، یعنی لفظی اور معنوی دونوں قسم کا تعلق ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا لفظی اعتبار سے بھی اس حصے کے ساتھ تعلق ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی اس حصے کے ساتھ تعلق ہے۔
اگرچہ نہ تو وقف کرنے سے نہ معنی تبدیل ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی شک ہو رہا ہے، لیکن لفظاً اور معنن یہ کلمہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وقف کرنے کی صورت میں الحمد للہ الحمد للہ، اگر کسی نے وقف کر لیا تو پھر اعادہ ضروری ہوگا، یعنی سانس ٹوٹ جاتی ہے. یا جیسے خاص طور پر عرب جو حضرات ہیں وہ بسم اللہ کو بھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. اب بسم اللہ کو الحمد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی یہاں پر سانس ٹوٹ جائے گی. تو اب کیا ہوگا کہ آگے سے ہم شروع نہیں کریں گے بلکہ پھر اعادہ کریں گے، کیونکہ لفظی اعتبار سے اور معنوی لحاظ سے دونوں اعتبار سے اس اگلے لفظ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو اس طرح یہاں پر وقف کرنا تو بہتر ہے لیکن اعادہ کرنا ضروری ہے. الحمد للہ رب العالمین. یہ وقف اگر کسی نے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے، یعنی کسی کی سانس ٹوٹ گئی، سانس چڑھ رہی ہے اور یہاں اچانک وقف ہو گیا، یعنی الحمد شروع ہی کیا، یا اس طرح کی اور کئی قرآن کے اندر آیات ہیں اس طرح کی نوبت آ سکتی ہے، کسی نے شروع ہی کیا اور یہاں پر وقف کر دیا. تو اب وقف کرنے کی صورت میں پیچھے سے دہرانا پھر ضروری ہے، کیونکہ معنوی اور لفظی دونوں لحاظ سے یہ کلمہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ہے وقف حسن. اب محل وقف کے اعتبار سے وقف کی چوتھی اور آخری قسم وقف قبیح، اس کی بھی تعریف آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. تعریف کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد مثالوں کے ذریعے اس وقف کو اور زیادہ جاننا بھی ضروری ہے. موقوف علیہ کا اپنے ما بعد کلمے یا جملے سے لفظی اور معنوی تعلق ہو اور وقف کرنے کی صورت میں معنی میں ابہام پیدا ہو، یعنی ابہام یعنی شک پیدا ہوگا، اور یعنی معنی فاسد ہوگی. یعنی موقوف علیہ جس حرف کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو آنے والا کلمہ ہے یا جملہ ہے، جو بھی آیت ہے، اس کے ساتھ پہلے والے کا لفظاً اور معنن تعلق ہو، جڑا ہوا ہو. وقف کرنے کی صورت میں وہ معنی فاسد ہو جائے گی اور تبدیل ہو جائے گی. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 43، اس کی آیت کیا ہے دیکھیے آپ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، یہ ہے صلاۃ. اب یہاں پر اگر کسی نے وقف کر دیا اس صفحے پہ لا تقربوا الصلاة، معنی کیا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. یہاں پر وقف کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا جملہ یعنی وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ یہ شروع کر دیا. اور پہلا کیا ہے، معنی کیا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. وقف کرنے کے بعد اگلا ابتدا کی اگلے کلمے سے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حالت میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں. اب یہاں پر اگر کسی نے وقف کر دیا، سانس ٹوٹ رہی ہے، تو وقف کرنے کے صورت میں پھر پیچھے سے پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. یہ ہے اس کا طریقہ. اور اسی طرح ایک اور بھی مثال میں دے دیتا ہوں. جیسے آپ دیکھیے یہاں پر یہ ہے لا الہ، اور اس کا اگلا کلمہ ہے الا اللہ. اب لا الہ جیسے عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھیے آپ ایک قرآن کے اندر یہ باقاعدہ آیا ہے
کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کسی نے یہاں پہ وقف کر دیا اور آگے پڑھا الا اللہ، یہ بھی غلط ہے معنی میں۔ یہ معنوی اور لفظی اعتبار سے یہ پورا کلمہ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا لا الہ پہ اگر کوئی وقف کر رہا ہے، پہلی بات تو چھوٹا جملہ کرنا نہیں چاہیے، تو اس کو پڑھیں گے لا الہ، یہاں وقف نہیں کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ وقف قبی جو ہے لفظی اور معنوی اعتبار سے موقوف علیہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر وہ اگر وقف کریں گے تو اعادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وقف حسن اور وقف قبی کا جو حکم ہے، ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ وقف کرنے کی صورت میں اعادہ کرنا ضروری ہے، یعنی جہاں پر آپ نے جس کلمے کے اوپر وقف کیا ہے، وقف کرنے کے بعد پھر پیچھے سے آپ شروع کریں گے، یعنی آگے ابتدا اگلے کلمے سے نہیں کریں گے، کرنے کے صورت میں پھر معنی میں تبدیلی ہوگی اور معنی فاسد ہو جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ الحمدللہ آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی وقف حسن اور وقف قبیح کے بارے میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں کلاسیں دیکھیں گے، اس سے پہلے والی کلاس وقف تام اور وقف کافی کے بارے میں۔ اگلی کلاس تک آپ اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن with قاری عبد الجبار، دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔